انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ ویسے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہی اپنی آخرت کی بنانے کی یا آخرت کی ترقی کی فکر میں رہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ تاکہ جو ایک بوجھ ہے انسانوں کا اپنے رب سے، وہ قرب سے بدل جائے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک سیزن ہے، تو اس سیزن کی تیاری ہی اصل میں عنوان ہے، لیکن اس کے ضمن میں نیکیوں کا شوق، نیک کام کرنے کا شوق، ایسے کام جن سے آخرت بنے اور ترقی کرے، اس کا شوق پیدا ہو، تو یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مقابلہ کرو، دوڑو۔ سارعوا مسارعات سے ہے، دوڑ لگانا، اسی سے سعی نکلتا ہے، سعی۔ تو جب مسارعات سے یہ لفظ بنے گا مادے سے، اس کا معنی ہوگا کہ دوڑ میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جیسے آگے نکلنے کا شوق ہوتا ہے، یہ دوڑ، یہ ہوتا ہے مسارعات کا مطلب۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے صرف دوڑنا، مطلب اکیلا آدمی دوڑے، سعی کا معنی اکیلا دوڑنا۔ اسی لیے جو حج کے اندر طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے، وہ ہر بندے نے اپنا اپنا دوڑنا ہے، کوئی تیز دوڑ رہا ہے، کوئی آہستہ دوڑ رہا ہے، مقابلہ نہیں ہو رہا ہوتا اس میں۔ لیکن مسارعات کا معنی ہوتا ہے باہم مل کر دوڑنا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف کہ آسمان زمین کو ملا کر جس کی چوڑائی بنتی ہے۔ یہ تو ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ورنہ اس کی پیمائش، اس کی لمبائی چوڑائی وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے بڑی چیز وہ آسمان ہے، اور زمین بھی ہم نے ساری نہیں دیکھی ہوئی، آسمان بھی نہیں دیکھے ہوئے، تو یہ بڑے بڑے تصور ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مثال دی ہے کہ جس جنت کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، آسمان زمین جس کی چوڑائی ہے، اس جنت کی طرف دوڑ لگا۔ تو اس سے کیا ہے؟ مسارعات نیکی کی طرف۔ ظاہری بات ہے، جنت کی طرف مسارعات کا مطلب ہے جنت والے اعمال کی طرف مسارعات، اس کی طرف پیش قدمی، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ جنت والے اعمال کیا ہیں۔ انسان دنیا کے اندر اگر تھوڑا سا اپنی حقیقت کے اوپر اور انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح سے برس رہی ہیں ان کے اوپر غور کرے، تو یہ جذبہ خود بخود انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ جیسے آپ کا کوئی احسان کر دے تو وہ منعم اور محسن ہے آپ کا، تو جب آپ اس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا، تو آپ کے دل میں یہ خیال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو، اس کو خوشی ملے، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ اس کا بدلہ بھی ہو سکے۔ ورنہ آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً اس موقع پر اس نے جو میری ہیلپ کی تھی اس کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اس کی ہیلپ کی ضرورت تھی اس وقت، اور ابھی اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بدلہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جیسے انسان اپنے کسی انسانوں میں سے کسی منعم اور محسن کے بارے میں سوچے تو دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھلا کروں۔ اسی طرح جب انسان اپنی حقیقت اور اپنے اوپر ہونے والے انعامات کی بارش کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرے، تو خود اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، کہ وہ تو سب سے بڑے منعم ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں، اتنا بڑا احسان تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور جیسے مثال دی جاتی ہے نا محاورہ بارش کی طرح سے، اب دیکھیں کہ بارش کے قطرے کیسے ایک دوسرے کے پیچھے اور کتنے تسلسل کے ساتھ اور کتنی کثرت کے ساتھ زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں کہ آپ گر نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ
کی یہی مثال بنتی ہے کہ اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ اس کی نعمتیں ہمارے اوپر گر رہی ہیں، ہماری طرف متوجہ ہیں کہ ہم گنتے گنتے بھی پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہو جائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، بدلہ دینا یا اس کا شکریہ ادا کرنا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو صرف یہ احساس ہی ہمیں نیکیوں کی طرف مسارعت اور نیکیوں کی طرف پیش قدمی، اس کے اوپر یہ جذبہ ہمیں ابھارے گا۔ یہ ہمارا سوچنا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس نے کتنے بڑے بڑے انعامات ہم پر کیے ہیں۔ پھر اسلام سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جب نیکی کا یہ خیال تمہیں پیدا ہو، نیکی کا یہ جذبہ تمہارے دل میں ابھرے، تو پھر جلدی کیا کرو اس کے اوپر عمل کرنے کا، اس کو ٹلایا نہ کرو۔ کیونکہ دیکھیے مختلف قسم کے شیاطین ہیں، کافر کے ساتھ شیطان بھی کافر ہے، مسلمان کے ساتھ شیطان وہ مسلمان کے اعتبار سے اس کے اوپر ڈورے ڈالتا ہے۔ اب اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ نمازی بندہ ہے، اس کو میں یہ کہوں کہ نماز تم نے آج نہیں پڑھنی، آج تم شادی میں شریک ہو، آج تم ولیمے میں شریک ہو، تم نے آج نماز نہیں پڑھنی، تو یہ نہیں مانے گا، یہ فوری طور پر میرے اسلام کو ریجیکٹ کر دے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ ہاں اس کے مطابق وہ کہے گا کہ نماز پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے، تم نے کبھی چھوڑی نہیں ہے، تم نماز کے پابند ہو، لیکن اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں۔ تو وہ ٹھہر کے پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، یہ کرتے کرتے یا تو وہ وقت ہی ضائع کر دے گا یا وقت کو تنگ کر دے گا کہ پھر انسان وہ اس کو پڑھے گا بھی تو ایسی جیسے بے دلی سے پڑھ رہا ہے یا اپنے سر سے ایک بوجھ اتارے گا۔ بالکل یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح ہم سارے کاموں کے اندر یہ دیکھ لیں کہ صبح و شام ہمارے دلوں میں مختلف مواقع پر خیالات آتے ہیں نیکی کے، میں یہ نیکی کروں، میں وہ نیکی کروں۔ کبھی کسی مستحق کو دیکھ کر ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یار یہ مجھے حقیقتاً مستحق لگتا ہے، اور دل میں جذبہ بھی آتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں، لیکن پھر دل میں آتا ہے کہ اچھا چلو کرتے ہیں، تھوڑی سی اور تحقیق کریں گے، پھر نہ وہ بندہ رہتا ہے نہ وہ جذبہ رہتا ہے۔ یہ ہے شیطان کے حال کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے کیسے دھوکہ دینا ہے اور اس کو کیسے میں نے پھانسنا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ ٹھہر کے کر دینا، اتنی جلدی کیا ہے۔ اور پھر انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، یہاں تک کہ پھر یا وہ وقت نہیں باقی رہتا، موت آن پہنچتی ہے، یا پھر وہ جذبہ نہیں رہتا، یا پھر جذبہ تو ہے، زندگی بھی ہے، گنجائش ہی ختم ہو گئی، اس پر گنجائش تھی اب گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو۔ اور مشائخ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ نیکی کا خیال جب انسان کے دل میں آتا ہے، اس کو وہ وارد سے تعبیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک مہمان ہے، جیسے ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی آتے، وہ اس کے بعد بھی دوبارہ بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا کوئی مہمان ہمارے پاس آئے، ہم انتہائی بے رخی سے اس کے ساتھ ملاقات کریں، نہ اس کا اعزاز اکرام کریں، نہ اس کو وقت دیں، نہ توجہ دیں، تو یقیناً وہ دوبارہ نہیں آئے گا ہمارے پاس، وہ کہے گا کہ ایسے بے رخے آدمی کے پاس جانے کے لیے میرے پاس بھی فرصت نہیں۔ بالکل یہی کیفیت نیکی کے خیالات کے بارے میں ہوتی ہے کہ جب ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ آیا، اب دو قسم کے آدمی یا تو فوری اس جذبے کی قدر کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ تو اس مہمان کا اعزاز کرنے والے ہیں، اور اس کے اعزاز کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے دل میں یہ خیالات ڈالتے ہیں، اور اگر وہ اس نیکی کے خیال کی قدر نہیں کرتا، ٹلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ بعد میں دیکھوں گا، پھر کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی وہ سب مرنے لگے۔ گویا کہ لوگ نیکی بھی اس خیال سے کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، حالانکہ نیکی تو اس خیال سے کرنی چاہیے نا کہ ہم پر اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، تو اس کا ہم پر حق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جذبہ ٹھیک ہے، یہ جذبہ کو غلط نہیں ہے
کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بدی کا بدلہ بھی لینا ہے، اچھائی کا بدلہ بھی ملنا ہے، قبر ہے، عذاب بھی ہے، جزا بھی ہے، یہ بھی اچھے جذبے ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ لیکن اس سے بھی اوپر والا ایک درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا منعم ہے، اس نے ہم پر فضل فرمائے ہوئے ہیں، اس کا ہم پر حق ہے۔ جب ایک بندہ ہو کر ایک معمولی سا میرے ساتھ اچھا کام کر دے، معمولی سی رقم سے میرا اکرام کر دے یا میرا ساتھ دے دے، تو میرے دل میں اس کے لیے اتنے جذبات، اور سب کچھ اس رب نے دیا، اور اتنا کچھ دیا کہ میں گن نہ سکوں، سوچ نہ سکوں، اندازہ نہ لگا سکوں، تو کیا اس کا میرے اوپر حق نہیں؟ تو اس جذبے سے ہم نیکی کیا کریں، اور جیسے نیکی کا خیال آئے پوری طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہاں تک کہ مشائخ نے یہ بات بھی لکھی کہ جب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں فلاں جو مصرف ہے اس کے اوپر مجھے کچھ خرچ کرنا چاہیے، مجھے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو فوری طور پر جیب سے اتنی رقم نکال کر الگ کر دیں کہ یہ اس مصرف کے لیے ہے، جیسے مجھے وہ مصرف ملے گا میں وہاں خرچ کروں۔ کیونکہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ چلو جب وہ سامنے آئے گا تو پھر خرچ کروں گا، بسا اوقات ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو جیب میں اتنی گنجائش ہی باقی نہیں آتی۔ تو یہ ہے مسارعات کا مطلب کہ جلدی کرو، بادرو کے الفاظ بھی آتے ہیں، مبادرت کا مطلب یہی ہے کہ جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ لگاؤ، فوری طور پر اس جذبے کے اوپر عمل کرو۔ آج تو جوانی ہے، کل نہیں رہے گی، آج زندگی ہے کل نہیں رہے گی، آج صحت ہے ہو سکتا ہے کل کو بیماری آ جائے، آج وسعت ہے ہو سکتا ہے کل کو فقر آ جائے، آج نیکی کا جذبہ ہے ہو سکتا ہے کل جذبہ ہی نہ رہے۔ یہ تو کیفیتیں ہیں جو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے مسابقت۔ مسابقت کا معنی مقابلہ ہوتا ہے، سبقت کر جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ مسابقت کی بھی ترغیب دی کہ ایک دوسرے سے نیکی کے اندر مقابلہ کرو اور مسابقت اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سارے رخوں سے حضرات صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، وہیں ایک رخ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان حضرات کے دلوں میں نیکی کرنے اور نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک آگ لگا دی، ایک جذبہ ایسا بیدار کر دیا تھا کہ ہر ایک کی دل کے اندر خواہش یہ تھی کہ میں اس سے نیکی میں آگے بڑھوں، آگے نکلوں، اور یہ مقابلے کا ماحول بنا ہوتا تھا۔ لہذا تبوک کا موقع ہے، مشہور جنگ ہے، بارہا ہم نے قصہ سنا ہے کہ یہ اتنا اہم معرکہ ہے کہ اتنی زیادہ تنگی اور سختی باعتبار حالات کے، باعتبار موسم کے، وہ کسی اور غزوے میں نہیں تھی، اور اتنا دور کا سفر، تبوک کا سفر مدینہ طیبہ سے 1200 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں سے آپ کراچی چلے جائیں 1100 بنتا ہے، 1200 نہیں بنتا، اس سے بھی 100 کلومیٹر زیادہ۔ اور اس زمانے میں کیا سفر کے اسباب تھے ان لوگوں کے پاس؟ یہی گھوڑے، اونٹ اور گدھے یا پھر پیدل۔ اور آپ آج بھی مدینہ سے تبوک کی طرف کا سفر کریں، آپ کو پورے راستے میں کہیں کوئی درخت، کوئی سبز چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس وقت بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، صحرائی سفر ایسا، لق و دق میدان، کتنا پانی اسٹاک کریں، کیسے سفر کریں؟ اب یہ اتنا لمبا سفر، حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی سفر ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ نہیں فرماتے تھے، یعنی واضح طور پر نہیں بتلاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی ہوتی تھی۔ لیکن اس موقع پر آپ علیہ السلام نے صاف اور واضح طور پر فرما دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، تیاری کر لو، جس کے پاس جو جو تیاری ہو سکتی ہے وہ کرے۔ اب سب تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ موقع تھا کہ جب گرمی پورے جوبن پر، خط استوا پر ہے مکہ،
مکہ مدینہ خط استوا پر ہے، یعنی کہ ان علاقوں کے اوپر سورج بالکل اوپر آ جاتا ہے، سروں کے اوپر آ جاتا ہے۔ پاکستان خط استوا پر نہیں ہے، یہ خط استوا سے قطب شمالی کی طرف ہے، اوپر کی طرف ہے۔ اور اگر زمین کے حصوں کی تقسیم کی جائے نا تو ایک ہے منطقہ باردہ یعنی سرد علاقے، وہ ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی کے قریب کے جو ممالک ہیں اور علاقہ ہے وہ ہے منطقہ باردہ یا منطقہ منجمدہ جس کو کہتے ہیں، جبہ پہ علاقے۔ دوسرے علاقے ہیں منطقہ معتدل علاقے۔ تیسرا حصہ ہے زمین کا منطقہ حارہ، گرم علاقے۔ تو پاکستان آتا ہے منطقہ معتدل علاقوں میں آتا ہے، اور یہ جو سعودی عرب ہے اس کے علاقے، اسی طرح افریقہ کے علاقے، یہ آتے ہیں منطقہ حارہ میں، گرم ترین علاقوں۔ تو اوپر سورج کی گرم ترین دھوپ اور نیچے صحرا۔ کسی کو اگر تجربہ ہوا، ہمیں تو ہوا ہے تجربہ، صحرا میں آپ جائیں، دن کے اندر ریت گرم ہو جاتی ہے تو موسم کی شدت یا حدت اور بڑھ جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ بھٹی میں چل رہے ہیں، یا آپ وہ دانے بولنے والی جو ہوتا ہے ریت اس میں چل رہے ہیں، یوں گرم ہو جاتا ہے۔ اور رات کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ سردی لگتی ہے۔ تو مکے کی عرب کی گرمی، مدینہ کی، مکہ کی، اور سخت گرمی کا موسم، اور منافقین کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان کو کہیے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب شدید گرمی، لمبا سفر، اور وسعت نہیں تھی، تنگی کے حالات تھے، باغات پکے ہوئے، معاشی طور پر اسی پر انحصار تھا کھجوروں پر، ان کو چھوڑ کر جانا، جذبات کی قربانی، جسم کی قربانی، مال کی قربانی۔ اب آپ نے اسلام میں آواز لگائی کہ کون صدقہ کرے گا، جو صدقہ کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو خرچ کرے گا۔ اب یہ موقع تھا، اب مقابلہ تو ہونا تھا۔ اب جن حضرات کے دلوں کے اندر یہ جذبہ بھر دیا ہے کہ دوسرے سے آگے نکلنا ہے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور آدھا سامان جمع کیا، اور دل میں خوش ہو رہے تھے، سوچ رہے تھے آج موقع ہے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ اب وہ مال لے آئے، وہ لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ دے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا، میں اسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب دیکھیں یہ واقعہ تو تاریخ میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں موجود ہے، لیکن ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی تذکرہ، ایسے کوئی الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہوں میں کیسے مال کمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، میں کیسے کاروبار بڑھانے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں، میں کیسے اپنی تجارت کو بڑے پیمانے پر لے جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر جذبات ہیں تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے جذبات ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبات ہیں، آخرت کو منانے کے جذبات ہیں، اور اس میں مقابلہ لگا رہے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس، بالکل الٹ ہے۔ ہم نیکی کی طرف تو سوچتے نہیں ہیں، ہماری تو تمام تر توجہات صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک اسی فکر میں ہم لوگ رات گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں کہ میں اموال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے آگے کیسے نکلوں، آگے کیسے بڑھوں۔ اگر دوڑ ہے تو اس کی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے،
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کمزور کو دیکھو۔ اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دیا ہے تو آپ دیکھو ان لوگوں کو جو جن چیزوں کے انتظام میں کھڑے ہیں اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل خرید سکیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل بھی نہیں دیا تو آپ دیکھو ان لوگوں کو جو زمین پر گھسٹ رہی ہے، جن کے پاس پاؤں نہیں ہے چلنے کے لیے، تو کس نعمت کو دیکھیں گے؟ تو ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، صوفی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری جو زندگی کا ابتدائی حصہ تھا وہ بہت زیادہ مالداری میں اور مالداروں کے ساتھ گزرا۔ کہتے ہیں کہ مال کی اس وقت بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ مالداروں کے ساتھ رہتا تھا تو ذہن متشوش اور پریشان ہی رہتا تھا کہ ظاہری بات ہے آپ جتنا بھی اپنے آپ کو ترقی دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز دوسرے کی آپ سے بہتر تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کا گھر بہتر ہو سکتا ہے اس کی گاڑی بہتر ہو سکتا ہے اس کے کپڑے بہتر ہو سکتا ہے اس کا جوتا بہتر ہو، اس کا موبائل بہتر ہو۔ اب جب کہتے ہیں کہ میں عمراء کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا تو ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ کسی نہ کسی چیز میں وہ مجھ سے بہتر ہوتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ یار مجھے تو یہ چیز نہیں ملی، اس کو مل گئی۔ فرمایا کہ پھر میں نے محلہ بدلا، پھر میں نے لوگ بدلے، میں غریبوں کے اندر آ گیا۔ اب غریبوں میں چونکہ زیادہ مال والا ہوں تو اب ہر وقت دل میں اللہ کا شکر ہے، ہر وقت اس کی احسان کا جذبہ میرے اندر ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا فضل فرمایا اور ان لوگوں کے پاس تو یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بہت ساروں سے ہمیں بہتر دیا ہے، ہمیں وہ نعمتیں مل گئی ہیں جو بہت سارے لوگوں کا ابھی تک خواب ہے۔ انہوں نے صرف سوچا ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ چیز ملتی، کاش ہم بھی اس گاڑی میں سفر کرتے، کاش ہم بھی یہ چیز کھاتے، اور ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا ہمارے اندر شکر پیدا ہو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر اور اہمیت پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھیں، اپنے سے ترقی یافتہ کو دیکھیں کہ وہ جو اس کو دیکھنا ہوگا وہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا کرے گا کہ ہم بھی اس نیکی کے اندر آگے بڑھیں اور ہم بھی اس کو اپنائیں۔ تو یہ واضح فرق تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر مجھ سے آپ ایک معاملہ کریں۔ کیا معاملہ کر لیں؟ کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں اور غار ثور کی رات کی نیکیاں مجھے دیں۔ کہ اس وقت جو عالم تھا، جو اس وقت کی کیفیت تھی، اور آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ جو آپ نے وقت گزارا تھا، اس پہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ ثواب مجھے دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں ان کے بدلے میں دے دیں۔ یہ ہے وہ جذبے۔ تو ایک نیکی کا موسم آ رہا ہے تو ہم نے ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی ایک تیاری کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں، نیکیوں کا ماحول بنائیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ دیکھو کتنے بچے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور ہمارے اندر یہ کمزوری ہے۔ تو بچوں کو بھی ادھر متوجہ کریں، گھر کی عورتوں کو بھی ادھر متوجہ کریں، گھروں کے اندر تذکرے بھی اسی چیز کے کریں، خود بھی اس چیز کو سوچیں کہ فلاں نیکی میں ہم سے زیادہ بہتر ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کیسے اپنے اندر بہتری لائیں۔ تو پھر یہ ماحول بدلے گا، ورنہ تو اس وقت دنیا کا اس قدر ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ سوتے جاگتے اصل میں دیکھتے ہی نہیں چیزوں کو ہیں۔ ہمارے گھروں میں تذکرے ہی نہیں باتوں کے، ہاں ہمارے رشتہ داروں میں تذکرے ہی نہیں باتوں، فلاں کا بیٹا یہ کر گیا، فلاں نے یہ بھی بنا لیا، وہ بھی بنا لیا، فلاں تو اس طریقے سے ترقی کر گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو نیکیوں کو دیکھیں، خیروں کو دیکھیں، بھلائیوں کو دیکھیں، صفات کو دیکھیں، اس میں آگے بڑھنے کی نیت کریں۔ تو 2 ہی باتیں میں نے عرض کی ہیں، نیکی کا خیال آئے
فوری عمل کرنا۔ غزوہ احد تھا، ایک دیہاتی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیہاتی صحابی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جو جنگ ہو رہی ہے اگر اس جنگ میں ہم مارے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ملے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ کھجوریں جو ہاتھ میں تھی وہ بھی پھینک دی۔ کہنے لگے کہ اتنا کون جیے کہ کھجوریں کھائے، کھجوریں پھینکی اور مجمع میں گھس گئے اور شہید ہو۔ تو یہ ہے مسارعت، یہ ہے سعی، یہ ہے نیکی کی طرف دوڑنا، نیکی کا خیال آیا، جذبہ پیدا ہوا، فوراً عمل کرنے کی طرف بھاگنا۔ اور دوسری چیز تھی کہ نیکیوں میں مسابقت کرنا، مقابلہ کرنا، مبارزت کرنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، آگے نکلنا، تاکہ میں بھی اس نیکی کو کروں اور میں بھی آگے بڑھوں۔ اب وہ جو مشہور قصہ ہے کہ چند غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ امیر صحابہ یہ تو ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، جہاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، تو لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ صدقے بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان درجات کو پہنچ گئے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے۔ یا رسول اللہ ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم کیسے ان درجات کو پائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اذکار تجویز فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ کلمات آپ علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائے۔ تو انہوں نے ان کو شروع کر دیا، لیکن وہ جو مالدار تھے جو صدقے بھی کر رہے تھے ان کے اندر بھی تو یہی جذبہ تھا۔ انہیں جب ان کلمات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جو اس سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے۔ تو یہ تھا ان حضرات کے اندر جذبہ، یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عطا فرمائے۔